الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني البطحي البتحي حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولاة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، برادران عزیز، ایام فاطمیہ کی یہ سلسلہ وار جو مجلس سے ہم لوگ برپا کر رہے ہیں، اور آج اور کل مجھ حقیر پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بی بی کے فضائل و مصائب اپنی ناچیز زبان سے آپ کے سامنے بیان کروں. بی بی کے فضائل و مصائب بے شمار فضائل ہے اور بے شمار مصائب بھی بی بی پہ وارد ہوئے ہیں، جن کو یہ 2 دن کی تقریر میں یا پھر یہ 20 دن کی تقریروں کے اندر بی بی کے فضائل نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم بی بی کے فضائلوں کو بیان کریں، اور نہ آپ میں اتنی طاقت ہے کہ بی بی کے فضائل و مصائب کو سن سکیں. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر جن بیویوں کا ذکر کیا ہے، جن خاتونوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے چند خاتون کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. روایتوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر خداوند عالم نے مصباح الہدیٰ نام کی جو کتاب جنہوں نے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر بیان کیا کہ 10 بیویوں کا ذکر کیا گیا قرآن مجید کے اندر. کچھ بیویوں کا نام بھی لیا گیا، جیسے کہ جناب حوا کا نام لیا، جناب مریم کا نام لیا، آسیہ کا نام لیا، اور کچھ بیویوں کا نام نہیں لیا بلکہ ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور ان بیویوں میں سے یہ جو 10 بیویوں کا بیان کیا جاتا ہے، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو نیک خاتون تھی، اور کچھ بیویوں کا ذکر کیا گیا کہ جو نیک نہ تھی، ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہوا، کہ جیسے کہ جناب نوح کی بیوی کے بارے میں ذکر ہوا اور لوط کی بیوی کے بارے میں ذکر ہوا، جو نیک نہ تھی. لیکن ان تمام بیویوں کے جو ذکر ہو قرآن مجید کے اندر، اگر تمام کو اگر دیکھا جائے اور تمام کے فضائلوں کو اگر دیکھا جائے، تو ان سب کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی اگر خاتون کوئی ہوگی تو وہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ہم اگر بیویوں کا ذکر کریں، خاتونوں کا ذکر کریں، جو قرآن مجید کے اندر جو ذکر ہوا جن کا، لیکن وہ بیوی، وہ خاتون کب مکمل ہوگی؟ کب مکمل خاتون کسے کہا جائے گا؟ کہ جس کے اندر تمام کے تمام جو عورتوں کی صفتیں ہوتی ہے، جو خاتونوں میں صفتیں ہونا چاہیے، جو بیویوں میں صفتیں ہونا چاہیے، وہ تمام کے تمام اگر موجود ہوگی تب جا کے کہا گا کہ یہ مکمل خاتون ہے.
جیسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صل علی محمد کہا جاتا ہے کہ کامل الانسان کہا جاتا ہے، کہ مکمل انسان. اگر کسی کو دیکھنا ہو، کسی کو بھی اگر دیکھنا ہو، کہ وہ اگر دیکھنا چاہتا ہو کہ وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر کرے، پورے مکمل انسان ان کے اندر موجود ہے. یا جو خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت میں ملتا ہے. کامل انسان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے، کہ ان کا بچپنا دیکھے، ان کی جوانی دیکھے، ان کا جنگ کے میدان میں بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کرنا دیکھے، اور آ کر اگر ہم ان کے صبر اور حلم کا اگر دیکھیں تو ہر میدان کے اندر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کامل و مکمل دکھائی دیتے ہیں. جنگ کے میدانوں میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دیکھا جائے تو فتح خیبر، جو خیبر کو فتح کرنا، قلعے خیبر کو قلعے خیبر کو اکھاڑنا، اور صبر کے میدان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بی بی پہ ظلم ہونے کے باوجود جو خداوند عالم کی طرف سے حکم تھا، جو رسول خدا کا حکم تھا کہ علی صبر کرنا، آپ کے نظروں کے سامنے آپ کی خاتون، آپ کی بی بی پہ ظلم ہوگا لیکن آپ وہاں پر صبر کریں گے. ایک شجاع انسان کو اگر کہا جائے کہ وہاں پر صبر کرنا ہے تو کیا وہ صبر کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا صبر. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی صبر کر کے دکھایا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر میدان میں دیکھے. ہم ہمیشہ فضائل کے سنتے رہتے ہیں، سخاوت کے میدان میں دیکھو، شجاعت کے میدان میں دیکھو، علم کے میدان میں دیکھے، صبر کے میدان میں دیکھے، تو ہر جگہ پہ ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کامل انسان نظر آتے. اور اگر ہم خاتون کی طرف نظر کریں، عورتوں کی طرف نظر کریں، تو عورتوں کے اندر 3 جگہ پر اگر یہ کامل ہو گئی، 3 جگہ پر اگر کامیاب ہو گئی، تب جا کر ہم اسے کہیں گے یہ کامل خاتون ہے، پوری کی پوری خاتون کامل ہے. ایک کہ جب پیدا ہوتی ہے اور شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہو، تب ایک نیک بیٹی بن کر دکھائے. اور دوسری جب شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، تب نیک بیوی بن کر دکھائے. اور تیسری کہ جب اس کے اولاد ہوتی ہو اور اولاد کی تربیت کر کے اولاد کو نیک بنائے، تب جا کے کہتے ہیں کہ نیک ماں اگر کوئی بن کر دکھائے تب اسے کہا جاتا ہے کہ کامل الخاتون ہے، پوری کی پوری خاتون کامل ہے. ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر جن جن نیک خاتون عورتوں کا جو تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، جناب حوا سے لے کر جناب خدیجہ تک ہم دیکھ لیں، اس کے بعد بی بی فاطمہ زہرا آئی، تو ہم دیکھیں جناب حوا ان کا بچپنا ہمیں کوئی بھی تاریخ میں نہیں ملے گا. کسی بھی تاریخ میں جناب حوا کا بچپنا نہیں ملتا، کیونکہ جناب حوا ڈائریکٹ خداوند عالم نے جس طرح سے جناب آدم کو پیدا کیا، اس سے جناب حوا کو پیدا کیا. بعض روایت کہتے ہیں کہ بچی ہوئی جناب آدم کی بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کو پیدا کیا گیا. اور جناب حوا جب پیدا ہوئی تو فوراً جناب آدم سے کہا گیا یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی زوجہ ہے. تو بچپنا تو تھا ہی نہیں، شوہر کے ساتھ اچھے سے رہی. لیکن بعض روایتوں کا جو ملتا ہے کہ جنت سے جو نکالا گیا وہ جناب حوا کہ جنہوں نے ضد کی کہ وہ فروٹ کھایا جائے، وہ پھل کھایا جائے، یا وہ گیہوں کا دانہ کھایا جائے جس کے لیے خداوند عالم نے منع کیا، اور جناب آدم حوا کو زمین کی طرف بھیجا گیا. اولاد کی تربیت کی، لیکن تربیت کے اندر بھی ایک اولاد نیک نکلی اور دوسری اولاد جناب حابل اور قابل. جناب حابل اور قابل نے جناب حابل کو قتل کیا، شہید کر ڈالا، اور قابل جہنمی ہو گئے اور جناب حابل تھے وہ جنتی ہو گئے. لیکن تربیت اولاد کے اندر کہیں نہ کہیں
تھوڑا سا پرابلم کہ جس کی وجہ سے قابل حابل کی طرح جناب حابل کی طرح نہ بن پائے. تو یہاں پر جناب حوا جو مکمل خاتون مکمل عورت نہ بن پائی. اور آگے بڑھتے ہیں کہ جناب ابراہیم کی اگر خاتون کو دیکھا جائے, ان کی بیوی کو دیکھا جائے, جناب سارہ, خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو کئی سالوں تک اولاد عطا نہ کی. تقریباً جناب ابراہیم کو جو اولاد ملی ہے وہ روایتوں کے حساب سے بیان کیا جائے کہ 80 سال کے اوپر ہو گئے تھے جناب ابراہیم, تب جا کے اولاد ہوئی. اور جناب سارہ کے بطن مبارک سے اولاد نہیں ہوئی تھی, اس وقت بعد میں ہوئی, لیکن پہلے جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ کے ساتھ جو اپنی کنیز تھی ان کے ساتھ شادی کی, اور ان سے جا کر جناب ابراہیم کا اولاد جن کا نام اسماعیل رکھا گیا, جن کا نام اسماعیل رکھا. جناب اسماعیل جب پیدا ہوئے اور سارہ نے دیکھا, جناب سارہ نے دیکھا کہ شوہر بی بی ہاجرہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہے, تو ایک دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کو اس کی ماں کے ساتھ, اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ کہیں دور جگہ پر جا کر چھوڑا. جناب ابراہیم کہاں پر چھوڑ دیں, کہاں رہتے تھے جناب ابراہیم؟ رہتے تھے وہاں پر فلسطین کے اندر. چھوڑنے کہاں پر آئے؟ مکہ کی سرزمین پر. اور ایسی سرزمین پر خود جناب ابراہیم کہہ رہے خداوند عالم سے, پروردگار میں اپنی اولاد کو, میں اپنے عیال کو ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ نہ کوئی دانا ہے نہ پانی ہے, لیکن خدا تجھ پر بھروسہ ہے, توکل کہ تجھ پر بھروسہ ہے, چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جناب سارہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے, لیکن یہاں پر فیل ہو گئی کیونکہ حسد کیا انہوں نے, نیک خاتون بن کے نہ دکھا سکی. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جناب مریم کا ذکر ملتا ہے, کہ جناب مریم جیسے کہ آج کا دن جو ہم نے گزارا, جو 25 دسمبر کو جو عیسائی حضرات جو مناتے ہیں, جسے کرسمس کہا جاتا ہے, کرسمس کا دن. اور حقیقت میں اگر ہم دیکھیں وہ کرسمس کے دن کیا کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کی آج ولادت ہوئی, لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے, ہماری روایتوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جناب عیسیٰ کی ولادت آج کے دن نہیں ہوئی. جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے 25 ذی القعدہ, جسے ہم دہ الارض کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن اس وقت عیسوی کیلنڈر کیا تھی؟ جناب عیسیٰ کے بعد عیسوی کیلنڈر شروع ہوئی ہے, لیکن اسلامک کیلنڈر تو اس وقت بھی موجود تھی 25 ذی القعدہ. اور کیوں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 25 دسمبر جو ہے وہ جناب عیسیٰ کی ولادت کا دن نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کہنے کی وجہ بہت زیادہ ہے, اس میں سے ایک دو وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب مریم سے کہا تھا کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ, مسجد سے باہر نکل جاؤ. جناب مریم مسجد میں عبادت کرتی تھی, اور کہا کہ یہ زچہ خانہ نہیں ہے, بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ یہاں سے نکل جائیے. اور جب نکل گئی جناب مریم وہاں سے, تو جناب مریم جب ایک جگہ پر, ایسی جگہ پر پہنچی کہ خداوند عالم کا حکم تھا کہ اس جھاڑ کے نیچے, جو کھجور کا جھاڑ ہے, اس جھاڑ کے نیچے چلے جاؤ. جناب مریم وہاں پہنچتی ہے. جب جناب مریم وہاں پر پہنچتی ہے تو خداوند عالم کا حکم ہوا کہ جھاڑ کو ہلایا جائے. جب جھاڑ کو ہلایا گیا, سوکھا ہوا جھاڑ تھا, اور جب جھاڑ کو ہلایا گیا تو پتے آ گئے, پتے آئے تو کھجوریں آئی. جب جناب مریم نے جھاڑ کو ہلایا تو اس میں تازہ کھجوریں گری. آپ لوگ سعودی عرب گئے نا مکہ مدینہ زیارت کرنے کے لیے, یا عرب کنٹری کے اندر, تو وہاں پر ہم کھجوروں کو اگر سیزن دیکھیں تو کھجوروں کے سیزن جو ہے نا وہ کوئی دسمبر مہینے میں نہیں ہوتی. کھجوروں کی سیزن جو ہوتی ہے وہ جون جولائی اگست کے اندر ہوتی ہے, جب ایک دم بالکل گرمی اپنے شدت پہ ہوتی ہے, تب جا کے کھجور تازہ اور پختہ کھجور آپ کو ملے گی.
تو دسمبر مہینے میں ہم کہتے ہیں کہ دسمبر مہینے میں کرسمس ہے، جناب عیسیٰ کی ولادت کا دن ہے، تو یہ کہاں سے؟ یعنی کہ یہ جھاڑ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو کہا کہ آپ جھاڑ کو ہلائیے، جھاڑ کے اندر پتے آئیں گے، کھجوریں آئیں گی، کھجوریں تازہ ملے گی آپ کو. تو اس سے ثابت ہوتا ہے، بعض علماء سے ثابت کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کی ولادت کا دن جو ہے وہ 25 دسمبر نہیں ہے. ولادت جناب عیسیٰ کی جو ہے وہ اسلامی حساب سے 25 ذی القعدہ کو جناب عیسیٰ کی ولادت. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو دوستو، اب جہاں کرسمس کی بات آ گئی، عیسائیوں کے لیے جیسے یہ کرسمس مناتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جناب عیسیٰ کی ولادت کیوں منائیں. کیا جناب عیسیٰ کی ولادت ہمیں منانا چاہیے یا منانے میں کوئی گناہ ہے یا منانے میں اچھائی ہے؟ جناب عیسیٰ کی ولادت ہمیں بھی منانا چاہیے. جناب عیسیٰ جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، اللہ کے رسولوں میں سے ہے، رسول خدا ہے. جناب عیسیٰ خود رسول خدا ہے، اللہ کے رسول ہے. جناب عیسیٰ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے. جناب عیسیٰ صاحب کتاب ہے، کتاب ان پہ نازل ہوئی ہے. تو جناب عیسیٰ کی اگر ولادت ہو تو ہمیں خوشی منانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں بھی اپنے عیسائی دوستوں کو اگر مبارکبادی دیں تو اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، مبارکباد دیں ان کو. جیسے کہ امام خمینی جب پیرس کے اندر تھے، جب ان کو جلا وطن کیا گیا تھا امام خمینی کو، تو اس وقت جب پیرس میں تھے تو پیرس میں امام خمینی نے اپنے بیٹے سے کہا، احمد خمینی سے، کہ آج 25 دسمبر ہے، اپنے جو ہمسایہ لوگ جو ہے جاؤ، ان کے جو عیسائی لوگ ہیں ان کے گھر پر جا کر گفٹ لے کر جاؤ، مٹھائیاں لے کر جاؤ، ان کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، ان کو مبارکبادی دو. یہ حق ہے ہم پر کہ ہم اپنے ہمسایوں کی خوشی میں خوشی منائے اور ان کے غم میں غم منائے. بی بی فاطمہ زہرا نے جو دعائیں کی تھی، بی بی فاطمہ زہرا نے، امام حسن فرماتے کہ میں نے اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کہ ساری رات والدہ دعا کر رہی ہے، ساری رات دعا کر رہی ہے والدہ. لیکن جب میں سنا والدہ سے کہ جو دعا کر رہی، کس کے لیے دعا کر رہی ہے، تو میں نے والدہ سے سنا کہ والدہ اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہے، اپنے تمام پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہے. سمجھو، اور اتنی دعائیں پڑوسیوں کے لیے کی کہ صبح کی اذان ہو گئی، صبح کا وقت ہو گیا. تو میں نے کہا کہ والدہ، اے مادر گرامی، آپ نے ہمسایوں کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا؟ تو بی بی نے جواب دیا، بیٹا الجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ پھر گھر والے، پہلے ہمسایہ پھر گھر والے. تو ہمارے لیے ضروری ہے انشاءاللہ، اگر کل کے مجلس کے اندر کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہمسائے کے حقوق جو ہم پر ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ، تاکہ بی بی کے فضائل بھی اس کے اندر شامل ہو جائے. الجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ پھر اس کے بعد گھر والے. تو ہمسایوں کے حقوق ہم پر ضروری ہے، ہمسایہ کا حقوق ہم پر، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہم پہ لازمی ہے. ورنہ رسول خدا کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کے نزدیک میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے کہ جو پوری رات عبادتیں کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے. تو رسول خدا نے فرمایا، سوال کیا کہ اس کا ہمسایوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اس کا بالکل اخلاق صحیح نہیں ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس کی پوری رات کی عبادت، دن کا روزہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے کہ جو اپنی واجبات کو انجام دیتی ہے، ایک عورت ہے جو اپنے واجبات کو صرف انجام دیتی ہے. رسول خدا نے سوال کیا کہ اس کا ہمسایوں کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ تو کہا رسول خدا یا رسول اللہ، اس کا ہمسایوں کے ساتھ بہت ہی اچھے طرح سے ہمسایوں کے ساتھ پیش آتی ہے، بہت ہی اچھا اخلاق ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ اس کو فائدہ دے گا اور جنت کے لیے کافی ہے، یہ عورت جنتی ہے کہ جو واجبات کو انجام دے رہی ہے
اور ہمسایوں کے حقوق کو ادا کر رہی ہے، یہ عورت، یہ خاتون جنتی ہے۔ تو اس دوستو جناب مریم جب ولادت ہوئی تو ان کی ماں نے جو دعا کی تھی، وہ دعا ماں خداوند عالم سے گزارش کرتے، پروردگارہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا، یہ لڑکی ہو گئی، میں نے لڑکے کے لیے نظر کی تھی، یہ لڑکی آ گئی، تو خدا نے لیس الذکر والانثیٰ کہ کوئی فرق نہیں ہمارے نزدیک میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آپ اپنی نظر کو پوری کر دیجئے، دونوں برابر ہیں ہمارے نظر میں۔ جناب مریم کو عبادت کرنے کے لیے بھیجا گیا، بچپنا جناب مریم کا اچھا گزرا، جناب مریم نے اپنے بیٹے کی بھی تربیت ایسی کی کہ بیٹے کو بھی نبی بنا دیا، اور ایسا نبی جناب مریم نے اپنے بیٹے کو بنایا کہ جس کو روح اللہ کہا جاتا ہے، جس کو مسیح کہا جاتا ہے، جسے عیسیٰ کہا جاتا ہے، کہ جو اولو العزم پیغمبروں میں سے بنا۔ لیکن جناب مریم بھی مکمل خاتون نہیں ہوئی، کیونکہ جناب مریم کا شوہر نہیں تھا، جناب مریم کا شوہر نہیں تھا، جناب مریم مکمل خاتون نہیں ہوئی۔ اور آگے ہم دیکھیں کہ اس کے بعد پتہ چلتا ہے ہمیں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ جناب خدیجہ عرب کی ملکہ، ملکۃ العرب جس کا لقب دیا گیا، جناب خدیجہ ایک اچھی بیوی بن کے بتائی، اپنے شوہر کی خدمت گزار بن کے بتائی، ایک بہت اچھی بیوی بن کے بتائی، اور ایسی بیوی کے جس کے انتقال کے بعد بھی، ان کے وفات کے بعد بھی رسول خدا ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ اور جناب خدیجہ وہ خاتون ہے، وہ بیوی ہے کہ جبرائیل جب بھی خداوند عالم کا پیغام لے کر رسول خدا کی خدمت میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، خداوند عالم نے آپ کی بیوی جناب خدیجہ کو سلام کہا ہے، خدا کی طرف سے آپ ان کو سلام پہنچا دیجیے۔ جسے سلام خداوند عالم جسے سلام کرے اس کا نام خدیجہ کبریٰ ہے، کہ آپ ان کو سلام کر دیجیے۔ جناب خدیجہ کہ جس کو رسول خدا ہمیشہ یاد کرتے رہے، اور ایک اچھی ماں بن کر دکھائے کہ اپنی بیٹی کو سیدۃ النساء العالمین بنا دیا، سمجھے، ایک اچھی ماں بن کر دکھائی۔ لیکن جناب خدیجہ کے تذکرے میں ہمیں ان کا بچپنے کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا بہت زیادہ کتابوں کے اندر۔ جناب خدیجہ بھی مکمل خاتون نہیں ہوئی، لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی دو عالم خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یا مکمل خاتون کس طرح سے ہوئی۔ ہر میدان میں اگر عورتوں کے ہر میدان میں اگر دیکھے تو جناب فاطمہ زہرا ہی زہرا ہمیں نظر آئیں گی، ہر میدان میں، کسی بھی میدان میں اگر ہم دیکھتے سمجھے۔ بیٹی اپنے باپ کے گھر میں جناب فاطمہ زہرا کس طرح سے بن کر دکھائی، کس طرح سے اچھی بیٹی بن کر دکھائی۔ جناب فاطمہ زہرا ایسے زمانے میں ان کی ولادت ہوئی کہ جیسے کہ اس سے پہلے والی مجلس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا دن کی جو مجلس ہوئی تھی اس کے اندر بیان کیا تھا، عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ جب ان کی ولادت کے 1 یا 1.5 سال گزرا تو جناب فاطمہ زہرا کو بھی شیب ابو طالب میں اپنے بابا کے ساتھ رکھا گیا تھا، اپنی والد گرامی کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا نے 7 سے 8 سال گزاری۔ والدہ کو دیکھتی رہی کہ والدہ اپنے شوہر رسول خدا کی کیسے خدمت کرتی ہے، اسی طرح سے جناب فاطمہ زہرا بھی اپنے بابا کی خدمت کرنے لگی۔ جب بھی بابا اسلام کے مشن پر باہر جاتے تھے، ان کے پر اگر پتھر برسائے جاتے تھے، پیروں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، اگر ان پر گندگیاں بھی ڈالی جاتی تھی، جب واپس آتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا خود آگے بڑھ کر ان کے زخموں پر مرہم لگاتی تھی، ان کے پیروں میں سے کانٹے نکالتی تھی، ان کی گندگیاں صاف کرتی تھی، ان پر جو گندگی آتی تھی صاف کرتی تھی۔
اور اتنی خدمت کی جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی کہ بابا کو بھی کہنا پڑا کہ فداہ ابوہا فداہ ابوہا فداہ ابوہا انت ام ابیہا، کہ آپ پر آپ کا بابا قربان ہو جائے، آپ پر آپ کے والد گرامی قربان ہو جائے، کہ آپ تو آپ کے والد کی بھی ماں ہو۔ رسول خدا جب ولادت ہوئی تھی تو رسول خدا کے بچپنے میں ہی، جب رسول خدا 4 سال کے تھے، اس وقت ان کے والدہ کا سایہ ان پر سے اٹھ چکا تھا۔ رسول خدا 4 سال میں یتیم ہو چکے تھے۔ یتیم تو پہلے سے تھے، پیدا ہوئے یتیم تھے، یتیم عبداللہ کہا جاتا تھا جب پیدا ہوئے رسول خدا، لیکن جب 4 سال کے رسول خدا ہوئے تب والدہ کا بھی سایہ ان پر سے اٹھ گیا، یعنی دونوں کا سایہ، باپ اور ماں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ ماں کی شفقت رسول خدا کو اتنی زیادہ نہیں ملی، لیکن جب بیٹی نے ماں بن کر، بیٹی نے بیٹی بن کر بھی اور اتنی خدمت کی جناب فاطمہ زہرا رسول خدا کی، کہ رسول خدا کو کہنا پڑا کہ انت ام ابیہا، کہ تم اپنے والد کی بھی ماں ہو، تم اپنے والد کی بھی ماں ہو۔ بچپنا والد کے گھر میں گزارا، اور شادی کرنے کے بعد جب شوہر کے گھر میں آئی تو اس وقت شوہر کے گھر میں اور اتنی خدمت کی شوہر کی کہ عرب کے دستور کے مطابق عرب کے مرد حضرات جو ہے وہ 1 سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، لیکن جب تک خاتون جنت امام علی کے گھر میں تھی، امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کسی شادی کرنے کا خیال بھی نہیں کیا، اور خود بی بی نے آخری میں وصیت کی تھی امام علی سے کہ یا علی، میرے شہادت کے بعد آپ دوسری شادی ضرور کر لینا۔ اور امام علی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک امام علی زندہ تھے، ہمیشہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن جناب فاطمہ زہرا کو یاد نہ کیا ہو۔ اتنی خدمت گزار بی بی کہ عبادت کے اندر جب امام علی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے آپ کی بی بی کو کیسا پایا، تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نعم العون فی طاعت اللہ، کہ میں نے اپنی خاتون کو، اپنی بی بی کو میں نے اللہ کی اطاعت کے اندر مددگار پایا ہوں۔ یا جو اپنے شوہر کو مددگار بنی ہو، ہر میدان کے اندر اپنے شوہر کی مددگار بنے، وہ ہے جناب فاطمہ زہرا، کہ اپنے شوہر کی مددگار۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے لیے بس وقت زیادہ گنجائش نہیں ہے، جناب فاطمہ زہرا کے لیے ہم دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا شوہر کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کر رہا ہے۔ جو مشہور واقعہ جناب فاطمہ زہرا امام حسن کا ملتا ہے، کبھی کبھی ہمارے اولاد، ہمارے بچے کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں باہر، جب واپس آتے ہیں تو ہم شاید ہمت بھی نہیں کرتے کہ پوچھنے کی کہ بیٹا کہاں گئے تھے، لیکن یہاں پر دونوں معصوم ہیں، ایک معصومہ ہے اور ایک معصوم موجود ہے۔ امام حسن خود معصوم، سامنے جناب فاطمہ زہرا ان کی والدہ گرام معصومہ، لیکن جب امام حسن باہر سے آتے تھے تو فوراً سوال کرتے تھے کہ بیٹا کہاں گئے تھے۔ تربیت کا بتا کہ کس طرح سے تربیت ہونی چاہیے۔ معلوم تھا جناب فاطمہ زہرا کو کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے، اور معلوم تھا جناب فاطمہ زہرا کو کہ میرا بیٹا معصوم ہے، کوئی غلط کام نہیں کرے گا، پھر بھی جب گھر میں آتی تھی سوال کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی درس دے کر گئی جناب فاطمہ زہرا کہ آپ بھی جب آپ کے بیٹے باہر سے آئے تو ان سے سوال کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیٹا کوئی غلط کام کر رہا ہو، اس پہ نظر رکھی جائے اپنے بیٹے کے اوپر کہ آپ کا بیٹا کوئی غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، اس کی سنگت کوئی غلط تو نہیں، اس کے دوستے کوئی غلط تو نہیں ہے، دیکھا جائے اس کو۔ بھلے ہمارا گھر کا ماحول کتنا بھی اچھا ہو،
لیکن آج کل کے زمانے میں بچے کو بگڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، کہاں شیطان کے فریب میں آ جائے اور کہاں ہمارا بچہ ایمان سے دور ہو جائے پتہ بھی نہیں چلے ہمیں، سمجھے۔ تو جب بھی بچہ گھر سے باہر آئے سوال کیا جائے، جیسے جناب فاطمہ زہرا سوال کرتی تھی کہ بیٹا کہاں گئے تھے؟ تو کہا کہ رسول خدا کے درس میں تھا۔ بابا نے کیا بیان کیا؟ کہا کہ یہ بابا نے آپ کی حدیث بیان کی۔ جب امام علی گھر پر تشریف لاتے تھے، فاطمہ زہرا سے جب امام علی کی گفتگو ہوتی تھی، امام علی کہتے تھے کہ آپ کے بابا آج یہ بیان کر رہے تھے، اس سے پہلے جناب فاطمہ زہرا نے پوری تقریر بیان کر دی کہ ہمارے بابا نے آج کیا کیا بیان کیا۔ تو کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہ آپ کے بیٹے امام حسن نے بیان کیا۔ تو کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں اپنے بیٹے حسن کے زبانی سے، اپنے بیٹے حسن کی زبان سننا چاہتا ہوں۔ واقعہ آپ لوگ ہمیشہ سن چکے ہو، لیکن نتیجہ اس کا دیکھیں کہ سننا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کی زبانی سے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر میں جلدی تشریف لے کر آئے، پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ امام حسن آئے، جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا بیٹا کہاں گئے تھے؟ امام حسن جیسے بیان کرنا چاہ رہے تھے، زبان کے اندر لکنت آ گئی، صحیح سے بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا کہ بیٹا کیوں آج صحیح سے بیان نہیں کر پا رہے ہو؟ امام حسن نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے سید و سردار آج مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں۔ امام حسن نے دیکھا نہیں تھا، نہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن فوراً سمجھ گئے کہ کوئی بزرگ ہستی آج گھر کے اندر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے میری زبان لکنت ہو رہی ہے زبان کے اندر۔ فوراً امام علیہ الصلوۃ والسلام پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ یہ تربیت، اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور ایسی تربیت کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہ اپنے دونوں بیٹوں کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا۔ والد تمام نبیوں کے سردار، شوہر تمام اوصیاء کے سردار، اور بچے کو تمام جوانان جنت کا سردار بنا دیا۔ تب جا کر جناب فاطمہ زہرا ایک مکمل خاتون بن گئی۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اسو دوستو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ جتنے بھی قرآن مجید کے اندر جتنے بھی خاتونوں کے نام آئے، جتنے بھی ذکر آیا خاتونوں کا، اور ان تمام خاتونوں میں سے سب سے اگر کوئی فضیلت والی خاتون کوئی ہوگی تو وہ ہے ہمارے بی بی جناب فاطمہ زہرا۔ روایت کے اندر خود ہمارے آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کی حدیث ہے کہ جنت 4 مردوں کی مشتاق ہے۔ جنت خود چاہتی ہے کہ 4 لوگ ہم میں آئے، مجھ میں آئے۔ جنت چاہتی ہے، ہم جنت کو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، لیکن جنت خود چاہ رہی ہے کہ یہ 4 لوگ، 4 حضرات مجھ میں آئے، سمجھے۔ یعنی کتنی فضیلت والے ہوں گے 4، کہ جس کے اندر بیان کیا جناب سلمان کی، جناب ابو ذر، جناب مقداد اور امام علی السلام، یہ 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ اور جنت کہتی کہ 4 خاتون کی مشتاق ہے جنت، اور ان 4 خاتون کا نام بھی رسول خدا نے ایک جگہ پر بیان کیا کہ یہ تمام عورتوں میں سے سب سے فضیلت والی اگر کوئی خاتون ہوگی تو 4 ہوگی۔ ایک پہلی خاتون جناب آسیہ بنت مزاحم۔ کون آسیہ؟ جناب آسیہ فرعون کی بیوی۔ فرعون کوئی مسلمان تو نہیں تھا، فرعون کسی نبی کی پیروی تو نہیں کرتا تھا، جناب موسیٰ کی پیروی نہیں کرتا تھا، ظالم بادشاہ، لیکن اس بادشاہ کے گھر میں بھی جناب
آسیہ نے رہ کر بھی اپنے ایمان کو بچا کے رکھا، اپنے ایمان کو بچا کے رکھا. مشتاق ہے، جنت خود کہتی ہے کہ میں ان کی مشتاق ہوں کہ یہ آئے. دوسرے جناب مریم کہ جنت خود کہتی ہے کہ میں جناب مریم کی مشتاق ہوں. تیسرے جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جنت کہتی ہے کہ میں اس کی مشتاق ہوں. اور چوتھی جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تمام بیویوں میں، تمام عورتوں میں، اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی عورتیں آئیں گی، رسول خدا نے فرمایا کہ یہ 4 عورتیں ہیں کہ جو تمام عورتوں میں سب سے فضیلت والی ہے، اور ان 4 میں سے اگر کوئی فضیلت والی خاتون ہوگی تو وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو عزیزو دوستو، بس مجلس سے آخر میں ایک وہ نصیحت، وہ چیز جو رسول خدا نے بی بی فاطمہ زہرا کو بیان کی تھی، تھوڑی نصیحت آپ کے سامنے بیان کر دوں، عرض کر دو تھوڑی، تاکہ انشاءاللہ آپ لوگ اگر کریں گے. میں خود کوشش کرتا ہوں اس کام کو انجام دینے کی، اور کبھی کبھی ناغا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس حقیر کی زبان کے اندر، گنہگار زبان کے اندر اگر خدا نے تاثیر دے تو شاید آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ، تاکہ میں بھی کچھ ثواب کے اندر حصے دار بن جاؤں، اور قیامت کے دن شاید ہمیں یہ ثواب فائدہ پہنچائے گا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ لوگ پہلے سے سن چکے ہوں گے، لیکن اگر سن چکے ہوں گے جو حضرات، تو ان کے دوبارہ ان کو ذکر یعنی یاد دلانے کے لیے، اور جنہوں نے نہیں سنا تو ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے. ہمارے رسول ایک مرتبہ رات کے وقت جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں. دروازے پہ تک الباب کیا، سلام عرض کیا، گھر میں داخل ہوئے. گھر میں کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سونے کی تیاری کر رہی ہے. جب سونے کی تیاری کر رہی تھی تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یا اے بیٹی، کیا آپ سونے کی تیاری کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہاں بابا جان، سونے کی تیاری کر رہے ہوں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے بیٹی، جب تک 4 کام انجام نہ دے دو تب تک سونا نہیں. جب تک 4 کام انجام نہ دے دو تب تک سونا نہیں. جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا کہ وہ 4 کام کیا ہے؟ تو کہا کہ جب تک پورا قرآن مجید کو ختم نہ کر دو تب تک سونا نہیں. دوسرا کام، جب تک تمام مؤمنین کو راضی نہ کر لو تب تک سونا نہیں. تیسرا کام، جب تک تمام رسولوں کو راضی نہ کر لو تب تک سونا نہیں. اور چوتھا یہ کہ جب تک ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب حاصل نہ کر لو تب تک سونا نہیں. 4 کام، جب تک قرآن مجید ختم نہ ہو جائے تب تک سونا نہیں، جب تک تمام مؤمنین کو راضی نہ کر لو تب تک سونا نہیں، جب تک تمام رسولوں کو راضی نہ کر لو تب تک سونا نہیں، اور جب تک ایک حج اور عمرہ کا ثواب حاصل نہ کر لو تب تک سونا نہیں. جناب فاطمہ زہرا سوچ ہی رہی تھی کہ بابا سے سوال کروں، اتنے میں کیا دیکھا کہ رسول خدا نے مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی. جناب فاطمہ زہرا انتظار کر رہی کہ بابا کی نماز پوری ہو جائے. جیسے نماز پوری ہوئی تو رسول خدا سے فوراً جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا کہ بابا یہ 4 آپ نے کام بتائے، یہ 4 تو بہت ہی مشکل ہے، کس طرح سے انجام دوں؟ ایک یعنی سونے سے پہلے قرآن مجید کا ختم کرنا، اس کا ثواب حاصل کرنا، دوسرا یہ کہ تمام مومنین کو راضی کرنا، تیسرا یہ کہ تمام رسولوں کو راضی کرنا، اور چوتھا یہ کہ حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کرنا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ بیٹی، سونے سے پہلے 3 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت، 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرو. 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرو، خدا وند عالم پورے قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب عطا کرے گا. دوسری کہ بیٹی، سونے سے پہلے تمام مؤمنین کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام مؤمنین کی مغفرت کی دعا کرو. تمام مؤمنین کی مغفرت کی دعا کرو، اور سب سے آسان دعا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دعا تو پڑھتے ہیں ہم، نماز میت کے اندر بھی پڑھتے ہیں ہم.
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ پروردگارا تمام مؤمنین مؤمنات کی مغفرت فرما، ان کے تمام کو گناہوں کو معاف کر دے۔ جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو خدا ہمارے حق میں بھی دعا قبول کرے گا، خدا ہمیں بھی بخش دے گا ساتھ۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تمام مؤمنین کو آسان کرنے کا، یعنی خوش کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ان کے حق میں ان کے مغفرت کی دعا کی جائے۔ جب وہ راضی ہوں گے تو خداوند عالم آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تمام رسولوں کو راضی کرنے کا طریقہ، سوال کیا کہ تمام رسولوں کو کس طرح سے راضی کرو، بی بی نے سوال کیا، رسول خدا نے فرمایا کہ تمام رسولوں کو راضی کرنے کا یعنی کس طرح سے راضی کیا جائے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو۔ اللہم صل۔ جب صلوات بھیجو گے تو تمام کے تمام رسول آپ سے راضی ہو جائیں گے، تمام کے تمام رسول راضی ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب کس طرح سے حاصل کرے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص بھی سونے سے پہلے یا کبھی بھی اگر تسبیحات اربع پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر ایک مرتبہ اگر تسبیحات اربع پڑھ رہا ہے تو خداوند عالم اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو عزیزو دوستو، یہ آسان طریقہ رسول خدا نے بیان کیا کہ کس طرح سے ہم قرآن مجید کا ختم کرنے کا ثواب حاصل کریں، کس طرح سے ہم تمام مؤمنین کو راضی کرنے کا ثواب حاصل کریں، کس طرح سے ہم تمام رسولوں کو راضی کرنے کا ثواب حاصل کریں، اور کس طرح سے ہم ایک حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کریں۔ عزیزو دوستو، یہ بی بی کو نہیں بتایا جا رہا تھا، بلکہ ہمیں سکھلایا جا رہا تھا کہ ہم بھی ان کی سیرت پر عمل کریں، ہم بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، کوشش کریں ہم بھی انشاءاللہ۔ ہاں عزیزو، لیکن جناب فاطمہ زہرا کے جو نام ہے، بہت سارے نام ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے نام بہت سارے ہیں، 9 نام تو مشہور نام ہے اور دوسرے بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس میں سے ہم جب زیارت پڑھتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کی، تو زیارت کے اندر آتا ہے کہ السلام علیک ایتھا المقہورہ، اے وہ بی بی کہ جس پر بہت سارے لوگوں نے مل کر ظلم کیا، اے وہ بی بی کہ جس پر بہت سارے لوگوں نے مل کر ظلم کیا۔ جناب فاطمہ زہرا پر 1-2 لوگوں نے مل کر ظلم نہیں کیا، 1-2 لوگوں نے نہیں، جناب فاطمہ زہرا پر بہت سارے لوگ آئے تھے، آگ اور لکڑی لے کر جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر۔ عزادارو، تو وہاں سے آواز دینے والا آواز دیتا ہوا آگے بڑھا، ہلم الی بیت علی ابن ابی طالب، کہ علی کے گھر کی طرف بڑھو، علی کے گھر کی طرف بڑھا جائے، آگ اور لکڑیوں کو جمع کرو، لکڑیوں کو جمع کرو، علی کے گھر کی طرف بڑھا جائے۔ پہلے سے پلاننگ ہو چکی تھی، پہلے سے پورا پروگرام طے ہو چکا تھا۔ ہاں عزادارو، دروازے پر آتے ہیں، دروازے پر آ کر آواز دینے والے نے آواز دیا، دروازہ کھٹکھڑا، سوال کیا، بی بی دروازے کے پاس آئی اور سوال کیا کہ کون ہے؟ آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ علی کو باہر نکالو، ابوالحسن کو باہر نکالو۔ کہنے والا کہتا ہے کہ اگر علی کو باہر نہیں نکالیں گے، ابوالحسن کو باہر نہیں نکالیں گے، ہم آگ لکڑیوں سے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ہاں جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ اس گھر پر آگ لگاؤ گے، اس دروازے پہ آگ لگاؤ گے جس دروازے پر رسول اللہ 9 مہینے تک سلام کیا کرتے تھے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ ہاں ہم اس دروازے کو بھی آگ لگا دیں گے۔ ہاں عزادارو، روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے جس گھر میں رسول خدا کے نواسے موجود ہیں۔
کہا کہ ہاں ہم اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے. ہاں عزادارو روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ مجھے اتنا بھی موقع نہ دیا گیا کہ میں دروازے سے ہٹ جاؤں. دروازے پر آگ لگائی گئی اور اس شقی نے اتنے زور سے دروازے پر لات ماری کہ دروازے کی کیلیں میرے بدن میں پیوست ہو گئی. میں دیوار اور دروازے کے درمیان پیس گئی. میرے محسن کی بھی شہادت ہو گئی. عزادارو روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا کو ہوش آیا نا تو جناب فاطمہ زہرا فوراً کھڑی ہوتی ہے, سوال کرتی ہے کہ فضا ابو الحسن کہاں, میرے والی و وارث کہاں ہیں؟ عزادارو امام علی السلام کے لیے سوال کیا. جناب فضا نے کہا کہ گلے میں رسن باندھ کر انہیں دربار کی طرف لے جایا گیا, مسجد کی طرف لے جایا گیا. عزادارو جناب فاطمہ زہرا فوراً کھڑی ہوئی, علی کے پیچھے دوڑنے لگی. محسن کی شہادت بھول گئی کہ محسن کی بھی شہادت ہو گئی ہے. عزادارو جب علی کے سامنے پہنچی, عزادارو عرب کے دستور کے اندر عرب لوگ اپنے کمر کے اوپر ایک پٹا باندھتے ہیں جسے پٹکا کہا جاتا ہے. جناب فاطمہ زہرا نے کپڑا باندھا تھا جو امام علی نے, اس پر جناب فاطمہ زہرا نے ہاتھ لگایا, اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں علی کو نہیں چھوڑوں گی. عزادارو روایت میں بیان کیا جاتا ہے ارے جس شقی نے فاطمہ پر دروازہ گرایا تھا اس شقی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ فاطمہ کے ہاتھ پر ضرب لگائی جائے. عزادارو ارے وہ شقی آگے بڑھتا ہے, ارے فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر تلوار کے دستانے سے ارے اتنے زور سے مارا کہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے پٹکے سے دور ہو گیا. عزادارو فاطمہ نے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کروں گی. جناب سلمان کہتے ہیں ابھی بس ہاتھوں کو بلند کرنے لگے, ارے جب جناب فاطمہ زہرا نے ہاتھوں کو بلند کیا کیا دیکھا گیا؟ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی, اتنے بلند ہوئی کہ آسانی سے گھوڑا اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. امام علی کا حکم ہوا فاطمہ گھر میں داخل ہو جاؤ. عزادارو بی بی نے بد دعا نہ کی. عزادارو ہمیں بھی شام میں اور کوفے میں پتا چلتا ہے کہ جناب زینب نے بھی جب بد دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا تھا سر حسین سے ارے آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے. اے بہن زینب بد دعا نہ کرنا, اسی کھلے بال سے میں دربار کے اندر داخل ہو جاؤ, میری کامیابی آپ کے ہاتھ. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار تو چار دماس میں اصلاۃ والسلام کا واسطہ ہم سب کی مختصر سے مجلس کو قبول فرما, ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کو جنت کے اندر اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, ان سب کا جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, ان سب کی برزخ کی منزل کو آسان فرما, مرتے دم تک ہم سب کو ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما, مرتے دم تک یا علی یا علی یا حسین کہنے کی توفیق عطا فرما. شیعہ حیدر کرار دنیا میں جس جگہ پر رہی پروردگار ان سب کی حفاظت فرما, ان سب کی بلا و مصیبت و تکلیف و پریشانی کو دور فرما. جو مؤمنین یہاں پر نماز کے لیے اور مجلس کے اندر حاضر ان سب کی نیک تمناؤں کو پوری فرما. پروردگار ہر بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما, خاص کر کے یہ کورونا کووڈ کی بیماری سے ہم سب کو شیعہ حیدر کرار کو پروردگار نجات عطا فرما. اور جو مؤمنین اس بیماری مبتلا ہو چکے پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار تو چار معصوم صلوات و سلام کا واسطہ پروردگار ائمہ معصوم صلوات و سلام کے روزے کی زیارت کے لیے ہم سب کو مشرف فرما. ان سب کے روزے پر جانے کی جو مصیبتیں پریشان تکلیفیں آ رہی ہیں ان سب کو حل فرما. پروردگار تجھے چار معصوم صلوات و سلام کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. اس سے بہترین انداز میں بی بی فاطمہ زہرا کو پرسا دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار بی بی فاطمہ زہرا پر جو ظلم ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اور جناب امام حسین صلوات و سلام کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تیری آخری حجت امام زمان صلوات و سلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.